السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب موسم کچھ ٹھنڈا سا ہے، بوندا باندی سی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، اور میں نے بھی سوچا جناب کھلی فضا میں کھڑا ہو کے ویلا کیا جائے۔ تو جناب شہر اقتدار سے تو گرما گرم خبریں ہیں کہ راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، ایف سی کی اور رینجرز کی اور پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے تاکہ خان صاحب جو اس ملک کو سری لنکا بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اسے روکا جا سکے، اور کسی وقت بھی خان صاحب کا گھوم سکتا ہے اور جناب وہ کال دے سکتے ہیں اپنے لونڈو لپاڑوں کو جناب ملک کی معیشت کو دوبارہ تہس نہس کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہی ہوں کہ جب بھی یہ ملک میں کوئی معاشی استحکام آتا ہے یا جناب کوئی پتہ ہے کہ نیا منصوبہ شروع ہو رہا ہے ترقیاتی، تو جناب خان صاحب اس میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ ناکام ہی ہوں گے۔ دوسرا جو حکومت ہے اس نے ٹرانسجینڈر جو بل پاس کیا جناب، اس کی آڑ میں ہیجروں نے بھی جناب احتجاج کیا ہے کہ جناب ہماری آڑ لے کے کوئی غلط قانون نہ پاس کیا جائے، جناب ہم اس قانون کے یعنی کہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کے خلاف ہیں۔ تو جناب آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں جیسے عوام ایسے حکمران، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے اثرات تو آنا شروع ہو گئے جناب۔ رات کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں جناب مولوی صاحب کے پاس گیا، ان کو میں نے کہا کہ جناب میں اپنے ایک دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور جناب یہ نکاح کا بل بھی آ گیا ہے۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا جی ہم اس بل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو دوسری ویڈیو جو تھی وہ ایک نجی چینل سے تھی کہ جناب ایک عورت جو گئی ہے جناب عدالت میں، اس نے کہا جناب میں اپنی یعنی کہ جنس کی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پولیس والے تو اسے لے گئے جناب، لیکن جب وہ عدالت میں حاضر ہوئی تو مجسٹریٹ نے یا جج صاحب نے پوچھا کہ جناب دلہا کدھر ہے، تو پولیس والے نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو جناب یہ لوگ تو پہلے ہی تیار تھے جناب، یہ ایک آپ دیکھیں کہ پہلے جیسے میرا جسم اور میری مرضی عورتیں اور یہ بندے تیار کرتے ہیں، تیار کر کے جناب اس کا ماحول بنایا جاتا ہے، پھر بل کو لایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں جناب پاس کرانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ لوگ پہلے ہی تیار ہیں جناب گناہ کرنے کے لیے، اس گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے، تو پہلے سے ہی لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ ایسا کوئی بل آئیے، اس بل کی آڑ میں ہم یہ غلط کام سر انجام دیں۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں جناب کہ کس نے آپ کو، جب اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیا، عورت کو عورت بنایا اور مرد کو مرد بنایا ہے جناب، عورت کو عورت کے حقوق قرآن پاک میں بتا دیے گئے ہیں جو ہیں، عورت کے جو جائیداد میں اس کا حصہ اور مرد کا جتنا حصہ ہے، جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو جناب آپ یہ بتائیں آپ ایک عورت کو مرد کیسے شو کریں گے نادرہ میں، اس کی جناب جتنی جنس ہے اگر اس کی عورت ہے تو آپ مرد کو کیسے شو کریں گے، مرد کا کیسے اسے جناب حصہ دیں گے، ایون کہ اسلام کے منافی ہے، قرآن کے قانون کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ پھر جناب ایک عورت جب اللہ پاک نے اس کو عورت پیدا کیا ہے تو آپ مرد کیسے اسے لکھوا سکتے ہیں، یہ بھی قرآن کے منافی ہے جبکہ اللہ پاک نے اسے عورت بنایا ہے۔ تو جناب آپ بالکل یہ قرآن کے اور اسلام کے منافی قانون بنا رہے ہیں، جس میں جناب یہ اسلام نے جو بھی کچھ بتایا ہے، جو بھی قانون ترتیب دیے ہیں قرآن پاک میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو قانون بنے، جو جناب بتائے گئے، اس میں انسانیتی فلاح اور فائدے ہی ہے جناب۔ جو ہم خود ترتیب دیتے ہیں نا قانون جناب اس آڑ میں کہ جناب یہ انسانیت، آپ دیکھیں کہ میرا جسم اور میری مرضی والوں نے کیا کچھ نہیں اس ملک میں کیا غلاظت پھیلانے کے لیے۔ اب رہ رہی تھی کسر اس بل والے جنہوں نے پاس کی ہے، تو جو پاس کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایون سینٹ میں جناب کہ یہ اس بل کو جناب قانون بنایا جائے، تو جناب الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ پوری طریقے سے ناکام ہوں گے جناب۔ تو اگر اس بل کے اس طرح کے اثرات آنا شروع ہو گئے تو جناب آپ پھر اس وقت کا انتظار کریں جس وقت سرخ آندھیاں چلیں گی، چہرے مسخ ہوں گے اور جناب پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ امت محمد میں ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں جناب، یہ نہ سوچیں آپ پہ ڈبل گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ پڑھنے کے باوجود اگر آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو جناب یہ آپ ڈبل گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کی سزا بھی اس کے لیے ڈبل ہوگی۔ تو ہم تو اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو علماء جاہل اس میں داخل ہیں، جو اس کو اس آڑ میں جناب اپنی کچھ سیٹیں پکی وزارتیں پکی کرنے کے چکر میں جناب ایون اس حکومت کو یا اس سے سابقہ حکومت کے جناب اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جناب دے رہے ہیں ان کا ساتھ، تو یہ سوچیں کہ حشر آپ کبھی کتنے دن زندہ رہیں گے، آپ کتنے دن کھا پی لیں گے، اس پیسے سے وزارتوں سے آپ عیاشیاں اڑا لیں گے، ایک دن تو آپ نے بھی اسی پرانی قوموں کی طرح آپ کا بھی حشر نشر ہو جانا ہے جناب۔ تو
ایون یہ سوچئے گا ضرور جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جو بھی کہ جناب آواز بلند کریں اس کے لیے، اس لیے کہ جس نے آواز بلند کی بچے گا وہی، کم از کم ایمان کا سب سے یعنی کہ کم تر درجہ ہے کہ اس دل میں بری جاننا، اس سے اچھا اوپر کا درجہ ہے جناب اسے منہ سے برا کہنا اور ہاتھ سے روکنا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو کم از کم اسے دل میں تو آپ برا جانیں، اس کے بعد اپنی زبان سے کم از کم اسے روکنے کی آواز تو بلند کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک آپ کو یہ ہمت بھی دے گا کہ اپنے ہاتھ سے روکیں گے اسے۔ تو اسی بھی لاگ کے ساتھ اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو صالح اور پاکیزہ بنائے اور انہیں ہدایت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔